بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ آج 20 ذی قعدہ 1441 12 جولائی 2020 اتوار ہے۔ ہمارے چینل پر ہر اتوار کو انبیاء اور رسول کی سیرت بیان کی جاتی ہے۔ چنانچہ اس سیریز میں، اس سلسلے میں سب سے پہلے ابو البشر، انسانوں کے والد، پہلے انسان، شفیع اللہ، اللہ کے پسندیدہ منتخب بندے، انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، ان کے متعلق پوری سیرت تفصیل سے اب تک کے اتواروں کے اندر کہی گئی تھی، جن کا ذکر تمام آسمانی کتابوں کو ماننے والے تمام مذہبوں میں، ادیانوں میں، ان کی کتابوں میں، ان کے صحیفوں میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ اس کا تلفظ بعض لوگ اس کو ایڈم یا دوسرے انداز سے بھی کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام ابراہیمی ادیان میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک کے سلسلے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ کل 1000 سال ان کی عمر تھی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو انہوں نے اپنی عمر کے 40 سالوں کو انہوں نے اللہ سے کہہ کر دے دیا تھا، چنانچہ ان کی عمر مبارک کس اعتبار سے ہوتی ہے 960 سال۔ حضرت حوا رضی اللہ عنہا، ان کی وفات حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد ہو گئی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں اس طرح کی باتیں ملتی ہیں، اگرچہ کہ قرآن یا حدیث میں صاف صاف ان چیزوں کا تذکرہ نہیں، اور یہ باتیں اہل کتاب سے ملتی ہیں۔ ان کے بارے میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو یاد رکھیں گے، لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم اس کو سچا مانتے ہیں جیسے قرآن حدیث کی آئی ہوئی بات کی طرح، نہ ہی ہم اس کو جھٹلاتے ہیں۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی پوری سیرت بتائی گئی۔ اب آگے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا سے پیدا ہونے والی اولاد سے متعلق مختصر ذکر کر کے سیرت آدم کو مکمل کرنے کا ارادہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو سیرت ہم نے تفصیل سے سنی ہے، اس میں بہت سارے اسباق ہم کو ملتے ہیں، بہت سی عبرت کی باتیں ہم کو سمجھ میں آتی ہیں۔ ان میں گنتی کے چند باتوں کو میں بول کر آگے بڑھوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے پاس پیش کیا، بھیجا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کیا، السلام علیکم کہا۔ اس کے جواب میں فرشتوں نے وعلیکم السلام کہا، یعنی ایک دوسرے نے اللہ کے پاس دعا کی، یا اللہ میرے سامنے والے پر تیری سلامتی نازل ہو، وہ سلامتی اور عافیت کے ساتھ رہے۔ یہ دعا اور یہ سنت ہے، بہت بڑی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسندیدہ چیز تھی۔ آپ ہر چھوٹے بڑے کو، جوان کو، بوڑھے کو اللہ کے نبی سلام کیا کرتے تھے۔ راستے میں چلتے ہوئے، گزرتے ہوئے، گلی میں کھیلنے والے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی خدمت میں آنے والے نوجوان بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، سب کو اللہ کے نبی آگے بڑھ کر سلام کیا کرتے تھے۔ اس میں اللہ کے نبی کی پیاری پیاری تعلیمات ہیں۔ مجمع میں کوئی آدمی آئے تو سلام کرتے ہوئے آئے، گھر کے اندر آئے، گھر سے جائے، کسی سے ملاقات کرے، ملاقات ختم کر کے واپس جائے۔ اللہ کے نبی کی پیاری پیاری سنتیں، پیاری تعلیمات ہیں کہ اس وقت آدمی سلام کیا کرے، سلام کرتے ہوئے گھر کے اندر آئے، بچوں کو سلام کی عادت ڈالیں۔ خیر، بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام ابھی جب مٹی کے پتلے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بنائے گئے اس مٹی کے پتلے کے اندر روح کو بھیجا، تو ان کو ایک زور کی چھینک آئی۔ اس چھینک کے بعد انہوں نے الحمدللہ کہا۔ تو آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ پیاری سنت میں داخل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں داخل ہے کہ اللہ کے نبی نے بتایا جب کسی کو چھینک آئے تو وہ اللہ کی تعریف کرے۔ سائنس کے اعتبار سے اگر کہیں تو بات طویل ہو جائے گی۔ ہمارے دل کے جو دھڑکن ہے، دل کے اندر جو دھڑکن ہے، اس دھڑکن 1 سیکنڈ کے لیے وہ رک جانے کا موقع ہوتا ہے۔ اگر وہ ہمیشہ کے لیے رک جائے تو آدمی میت ہو جائے، آدمی مردہ ہو جائے، لیکن چھینک کے فوراً بعد دوبارہ وہ جب چالو ہو جائے، پوری
پورے جسم کے اندر تمام کا تمام جو سسٹم تھا وہ سب کا سب ایک سیکنڈ کے لیے رک کر گویا موت آ گئی تھی، دوسرے ہی سیکنڈ میں وہ اللہ کے حکم سے چالو ہو جائے تو اس بات پر، اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اس نعمت پر، اس بات پر اللہ کی تعریف ہم پر فرض ہے۔ تو ایسے وقت میں سنت کے اندر بتایا گیا کہ ہم کو جب چھینک آئے تو ہم کہیں الحمدللہ۔ یہ جو حالت بنتی ہے، یہ جو بہت خراب حالت جو بنتی ہے، پھر اللہ نے اس کو حیات بخشی ہے، تو اس بات پر سامنے والا جب چھینکنے والے کو الحمدللہ کہتا ہوا سنے تو وہ کہے کہ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ یہ بھی بہت پیاری سنت ہوتی ہے، بہت پیاری تعلیم ہے۔ ہم اپنوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو اس کی بھی تعلیم دے، سکھائیں۔ اس کے اندر ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جس درخت کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، اس کے قریب گئے اور اس پھل کو کھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا شیطان کو اللہ نے حکم دیا تھا، حضرت آدم کا سجدہ کرو۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک طرف اللہ کا حکم حضرت آدم کو تھا، اس میں خلاف ورزی، دوسری طرف شیطان کو ایک حکم تھا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گناہ کرنا، پھر گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کا اقرار نہ کرنا، نہ ماننا، توبہ نہ کرنا، معافی نہ مانگنا، اللہ پر، اللہ کی ذات سے امید نہ لگانا، بھروسہ نہ کرنا، یہ ساری چیزیں تباہی کے راستے ہیں، تباہی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ انسان کے اندر اگر یہ بری صفتیں آ جائے گی تو وہ برباد اور تباہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ جبکہ اگر کوئی بندہ گناہ سے بچے، یا اگر کبھی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کا اقرار کر لے، ہاں میں نے غلطی کی ہے، میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، غلطی کو مان لے، اقرار کرے، شرمندہ ہو، نادم ہو کہ میں نے یہ غلطی کر لی ہے، پھر اس کی ہوئی غلطی پر ندامت کے ساتھ توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو درست کر لے۔ ایسا نافرمان بندہ اپنے آپ کو بنا کر نہ رکھے، بلکہ اپنے آپ کو درست کر لے، معافی اور توبہ کا سلسلہ شروع کرے، اللہ کی ذات پر، اللہ کی ذات سے بھروسہ رکھے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نجات کے راستے۔ پہلا طریقہ جو میں نے کہا کہ گناہ کیا، نافرمانی کی، اقرار نہ کیا، توبہ نہ کیا، اللہ پر بھروسہ نہیں، معافی نہیں، یہ سب چیزیں شیطان نے اپنائی تو وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ جو بھی انسان اس طریقے کو اپناتا ہے وہ برباد ہو کے رہتا ہے۔ برخلاف اس کے حضرت آدم علیہ السلام نے جو کیا کہ غلطی ہو گئی تو اس کا اقرار کیا، مانا، شرمندگی ہوئی، ندامت کو ظاہر کیا، توبہ کی، اپنی اصلاح کی فکر کی، توبہ تلافی کی، اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے، تو اللہ نے ان کو سرخرو کیا، کامیاب کیا۔ بہرحال میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اب آگے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو فرزند، جن دونوں کے متعلق قرآن کریم کے اندر تذکرہ ملتا ہے، ہم اس کو بیان کر کے اس سلسلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں، اس سرزمین میں، انسانوں میں ہونے والا سب سے پہلا قتل، سب سے پہلے انسان کو دفن کرنے کا سلسلہ، اور پرندوں سے، حیوانوں سے انسان کا سبق حاصل کرنا، اس قسم کے، اس طرح کے عنوان پر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کی سورۃ المائدہ، ایک جو سورہ ہے، اس سورت کی چند آیتیں، آیت نمبر 27، 28، 29، 30 وغیرہ، ان آیتوں کی روشنی میں ہم آپ سے گفتگو کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، پرانے زمانے کے یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا قصہ اللہ نے بیان کیا۔ اس سے پہلے کی آیتوں کے اندر آتا ہے، قال رجلان من الذین یخافون قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ ان سب چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہود تھے، ان کو سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں یہ آیت آتی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ نے حضرت نبی علیہ السلام کو فرمایا ہے اور سنا ان کو حال واقعی، یعنی تھوڑا بھی کمی زیادتی کیے بغیر جیسا ہوا تھا اس حال کو، آدم کے دو بیٹوں کا اس حال کو، اس واقعے کو سناؤ۔ جبکہ ان دونوں نے منت کی تھی، نیاز کی تھی، دونوں نے ایک نیاز کی تھی، ایک منت، ان کی ایک نظر تھی،
اور مقبول ہوئی ایک کی اور دوسرے کی نامقبول ہوئی۔ کہا میں تجھ کو مار ڈالوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ان دونوں کے نام کو مجمل ذکر کیا گیا۔ قال لأقتلنک، ایک کی قربانی تو ایک کی نظر تو قبول، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو جس کی قبول ہو گئی وہ تو خوش رہا، جس کی قبول نہیں ہوئی وہ حسد میں مبتلا ہوا۔ اس نے کہا نیک آدمی کو لأقتلنک، میں تجھ کو مار ڈالوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اس نیک بیچارے نے کہا اللہ قبول کرتا ہے تو صرف پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے، تمہارا اگر اللہ نے قبول نہیں کیا، تمہاری نظر، تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نیت درست نہیں ہے۔ قرآن کریم میں تفسیر روح المعانی میں لکھا ہوا ہے، قرآن کریم نے تو مجمل ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح مجمل ذکر کیا، فرمایا گیا آدم کے دو بیٹے، نام نہیں لیا، مگر تورات میں اور اس طرح کی دیگر صحیفوں میں ان دونوں کے نام قابل اور حابیل ہیں۔ شادی کو لے کر بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شادی کو لے کر، بلکہ ایک لڑکی کے مسئلے کو لے کر دونوں بھائیوں میں ایک مسئلہ، ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ جس کی شادی، جس لڑکی سے حابیل کا نکاح حضرت آدم علیہ السلام کروانا چاہتے تھے، قابیل نے اپنا نکاح اس سے کرنا چاہا، اس پر مزید مصر ہو گیا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق، جو قانون، جو طریقہ تھا، اس کے مطابق حابیل کے ساتھ جس لڑکی کا نکاح کروانا تھا، قابیل درمیان میں کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ نہیں، اس لڑکی کا نکاح حابیل سے نہیں بلکہ مجھ سے کرواؤ۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلے کے لیے کہ دو بیٹوں میں صحیح بات کا فیصلہ ہو جائے، اس لیے دونوں کو اپنی اپنی قربانی، یعنی نظر، قربانی کی چیز صفا کی پہاڑی پر رکھنے کا حکم دیا، کیونکہ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کا ایک الہامی طریقہ تھا کہ اپنی منت کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دیتے، پھر آسمان سے آگ آتی، انگار آتی، اس کو جلا دیتی۔ جس کی قربانی اور منت کی چیز کو جلا دیا گیا، وہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا، جس سے یہی سمجھا جاتا تھا۔ خیر، اللہ نے یہ قبول کر لیا ہے، یہ ہوا۔ اس میں ہم کو ایک درمیان میں ایک بات سمجھ میں یہ بھی آتی ہے کہ کس کی قربانی قبول، کون اللہ کے نزدیک مقبول اور کون اللہ کے نزدیک نامقبول۔ ایسے پریشانی کے، ایسے پرابلم کے، ایسے سچویشن اور حالات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ پتہ چلا کہ جب بھی مسائل آ جائیں، ہمارے سامنے کوئی مصیبتیں آ جائیں، کوئی چھوٹی سی بات بھی آ جائے، اس کے بارے میں ہم فیصلہ کرنے سے پریشان ہو جائیں، تو ہم کو چاہیے کہ مسائل کا حل اللہ کی مدد سے کریں۔ چنانچہ حدیث کے اندر نماز استخارہ بتایا گیا ہے، استخارے کی نماز اور دعائیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتایا گیا۔ جب کوئی چیز، کسی بات کے اندر تم پریشان ہو جاؤ، یہ کریں کہ نہ کریں، فلاں جگہ رشتہ دیں کہ نہ دیں، فلاں جگہ کام پر، نوکری پر جائیں کہ نہ جائیں، تو اللہ سے خیر طلب کرو، اللہ سے مشورہ کرو، اللہ تم کو بتا دے گا، سمجھا دے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اپنے دو بیٹوں کے درمیان کے جھگڑے میں حل کرنے کا طریقہ اللہ کی طرف رجوعی کو ڈھونڈا اور اسی کو منتخب کیا۔ چنانچہ قاعدے کے مطابق، رولز کے مطابق، حابیل نیک بندے نے تو اپنی بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا اللہ تعالیٰ کی نظر کیا، صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر وہاں اوپر رکھ کر وہ آ گیا، مگر قابل نے اپنا غلہ اور اناج سے ردی قسم کا، گھٹیا اور بیکار قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ یہیں سے ہم کو ان لوگوں کی اچھی اور بری نیت کا اچھی طرح اندازہ بھی ہو جاتا ہے۔ خیر، دستور کے مطابق آسمان سے آگ آئی اور حابیل کے دمبے کو جلا دی، جو کہ قبولیت کی علامت تھی۔ اس کو دیکھ کر قابل کو اور غصہ آ گیا، حسد، دشمنی اور جلن کے مارے کہ شرف قبولیت بھی حابیل ہی کے حصے میں آئی، کہنے لگا میں تجھے قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ ویسے ہی ایک دن اس نے حابیل کا قتل بھی کر دیا۔ یاد رہیں کہ شادی، لڑکی کا جو مسئلہ، ان دونوں کے نام کی وضاحت جو ہم کر رہے ہیں، یہ قرآن یا حدیث کے اندر صاف نہیں ہے، قرآن کریم میں اس کے بارے میں پوری وضاحت صاف نہیں ہے۔ البتہ نظر اور قتل، اسی طرح سے آگے جو ہم بیان کریں گے دفن کا مسئلہ، یہ سب قرآن کریم کے اندر صاف بیان کیا گیا ہے۔ قتل کر دینے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ان آیتوں کو بھی پڑھ کر سنائیں تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ اگر موقع ہو تو آپ خود ابھی کے ابھی قرآن لے کر بیٹھ جائیں۔ سورۃ المائدہ
جو لا یحب اللہ 6ویں پارے میں ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 سے اس کو دیکھنا شروع کریں، پڑھنا شروع کریں، ترجمہ قرآن ہو تو اور اچھا ہے، اس میں دیکھ کر پڑھنا شروع کریں تاکہ آپ کو میں جو کہہ رہا ہوں وہ اس بات کو اچھی طرح اور سمجھنے کا موقع ملے۔ خیر، قتل کر دینے کے بعد لاش کو چھپانے سے متعلق دنیا کے اس پہلے قاتل کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کندھے میں بھائی کے لاش کو ڈالے مارے مارے پھر رہا تھا۔ آخرکار اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، اس نے بھائی کے لاش کو دفنانے کا طریقہ سیکھا، اور دیکھ کر دفنانے کے بعد، یہ طریقہ دیکھ لینے کے بعد شرمندگی ندامت کے مارے کہنے لگا، میں تو اس کوے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوں، بیکار ہوں کہ زمین کھود کر لاش کو دفنانا بھی مجھے نہیں معلوم ہو سکا۔ غرض دنیا میں یہ پہلا قتل تھا، انسانوں میں یہی سب سے پہلے موت بھی تھی۔ اب تک ابن آدم یعنی انسانوں میں موت کا شکار کوئی بھی نہیں ہوا تھا، یہ سب سے پہلا تھا۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کسی کی موت ہو جانے پر کیا کرنا چاہیے اس کا کوئی حکم الہی بھی سنایا نہیں تھا۔ چنانچہ قابل کو کوے سے یہ طریقہ سیکھنے کے بعد بڑی پشیمانی اور شرمندگی ہوئی۔ آیات کریمہ یہ ہیں، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، حابل نے اپنے بھائی قابل سے کہا، اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے مجھ کو قتل کر دینے کے لیے، مار دینے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں تمہارے اسی طریقے کو اپناتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو تمہاری طرف بڑھا کر تم کو قتل نہیں کر دوں گا، تمہارا مرڈر نہیں کروں گا، تم کو نہیں ماروں گا۔ ایک طرف ظالمانہ حملہ، دوسری طرف بچاؤ جائز تھا، اپنے آپ کی حفاظت کرنا جائز، مگر پھر بھی صاف اپنے تقوی کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں بدلے میں تم کو نہیں ماروں گا، تم اگر مجھے مار دو، یعنی تم اگر میرے ساتھ برا سلوک کرو گے تو میں بھی اسی طرح کا برا سلوک کر کے میں بھی تمہاری طرح برا نہیں ہو جاؤں گا۔ کہتے ہیں اس کی علت اور دلیل بھی وہ، اس کا ریزن کہتے ہیں، انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ مجھے اس اللہ سے جو سارے عالموں کا پالنہار ہے اس سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، مجھے تو لگتا ہے کہ تم مجھے مار کر اس کی وجہ سے اپنا جو گناہ تمہارے سر میں ہوگا ان سب گناہوں کو، میرے بھی اور اپنے بھی گناہوں کو تم لے کر جہنمیوں میں تم ہو جاؤ گے۔ وذالک جزاء الظالمین، کیونکہ ظلم کرنے والے، ناحق کام کرنے والوں کا بدلہ ہی یہی ہے۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے اس کے نفس نے اس کو ابھارا، اس کے نفس نے، شیطان اور نفس امارہ ہر انسان کے ساتھ برا کام کروانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، نفس نے اس کو ابھارا کہ تو اپنے بھائی کو مار دے، چنانچہ نفس کی بات میں آ کر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب وہ بڑا بدبخت نامراد لوگوں میں سے ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا، اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، یبحث فی الارض، جو زمین کو کھود رہا ہے، کھرید رہا ہے، لیریہ، یہ کوا اس طرح کیوں کر رہا ہے؟ دوسرے کوے کے لاش کو دفنانے کے لیے یہ اس طرح کر رہا ہے تاکہ یہ دیکھ کر قابل سیکھ لے، کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ قابل کو معلوم ہو جائے کہ اپنے بھائی حابیل کے لاش کے ساتھ وہ کیا کرے، اس کو کیسے چھپائے۔ قابل یہ کوے کی ان حرکتوں کو دیکھ کر کہنے لگا، یا ویلتا، میرے اوپر افسوس ہے، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، اس کوے سے بھی میں تو گیا گزرا ہوں، اس کوے کی طرح بھی میں سوچ نہیں سکا، فاواری سوءۃ اخی، کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپانے کا مجھے طریقہ نہیں معلوم ہوا، میں اس سے سیکھ رہا ہوں۔ فاصبح من النادمین، بڑی شرمندگی ہوئی، بڑی شرمندگی اس کو ہو رہی تھی، وہ رو رہا تھا۔ من اجل ذالک، قرآن کریم نے آگے فرمایا، یہ بہت تاریخی بات ہے، اسلام پر دہشت گردی کا ظلم لیبل لگانے والے کان کھول کر غور سے سن لیں، آپ لوگ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اس کو غور سے سن کر آپ دوسروں کو بتائیں، سمجھا دیں۔ آیت کریمہ ہے، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، عام انسانوں کو ایک انسان دوسرے انسانوں کو مارنے کی اجازت اسلام ہرگز نہیں دیتا، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی کو بھی تو نے ناحق مار دیا، گویا پورے انسانوں کو تو نے مار دیا، مٹا دیا۔ اب اس کا ترجمہ سنیں، قرآن کریم نے یہ کہا ہے، اسی سبب سے لکھا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جو کوئی قتل کرے ایک جان کو بلا جان کے عوض کے یا فساد کرنے کی غرض سے، ملک میں ایک آدمی دنیا میں ملک میں فساد مچاتا ہے،
یا کسی اور کو مار دیتا ہے، یہ دو گناہ جو ہیں اس کے لیے اسلامی سزا جان مار دینا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نہ کسی کو قتل کیا، نہ اس نے ملک میں کوئی فساد مچایا، ان دونوں کے نہ ہوتے ہوئے اگر تم نے کسی کو مار دیا، ان دونوں ریزنوں میں سے کوئی ریزن نہیں، پھر بھی تم نے کسی کا قتل کر دیا، تو اس آدمی کے بارے میں قرآن کریم نے کہا تو اس نے سب لوگوں کو قتل کر ڈالا، سب لوگوں کو۔ ایک انسان کو مار دینا پورے انسانوں کو مار دینا ہے۔ اس کو لاجیکلی انداز سے میں سمجھا کر آگے بڑھوں۔ ایک آدمی ہے محلے میں، اس نے ایک انسان کا قتل کر دیا، مرڈر کر دیا، تو اس گلی میں، اس کے پڑوس میں جتنے لوگ ہیں، اس گلی میں جتنے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے ڈرتے رہیں گے۔ یہ آدمی ایک مرتبہ جب مرڈر کر دیا، دوسرے کا خون کر دیا، قتل کر دیا، تو ہماری جان بھی محفوظ نہیں، کبھی غصہ آ جائے گا تو ہماری بھی یہ جان لے لے گا۔ پڑوس ڈر رہے ہوں گے، گھر والے ڈر رہے ہوں گے، گلی والے ڈر رہے ہوں گے، وہ شہر والے ڈرتے ہوں گے، حتیٰ کہ ملک والے ڈر رہے ہوں گے کہ اس کے ہاتھوں ہماری جان کبھی بھی جا سکتی ہے۔ تو گویا ایک آدمی کا قتل، ایک انسان کا قتل کر دینا گویا پورے انسانوں کا قتل کر دینا ہے۔ اور ایک انسان کو قتل سے بچا لینا، قتل نہ کرنا، یہ قتل سے بچا لینا گویا پوری انسانیت کو جان بخشنا ہے، زندگی بخشنا ہے۔ آگے آیت نے یہی کہا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے زندہ رکھا ایک جان کو تو گویا زندہ کر دیا سب لوگوں کو۔ سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 30 اس کو آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، اور بھی آپ کو ترجمہ پڑھنے کے وقت اور بھی مزہ مل جائے گا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور ناپاک سنت کو جاری کیا، ناپاک عادت کو جاری کیا۔ سورۃ المائدہ کی یہ آیتیں اور یہ حدیث ہم کو بتاتی ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہرگز کسی گناہ کی ایجاد نہ کرنی چاہیے۔ یعنی فرسٹ ایک گناہ کو اس نے خود ایجاد کیا، اس نے خود پہچانا، جانا، اس طریقے کو وہ عام نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر نشہ کرنے کے بہت طریقے لوگ ایجاد کرتے ہیں، عجیب قسم کے، کئی قسم کی دوائیں کھا کر، کئی قسم کے ٹانیکیں پی کر، کئی قسم کے دھوئیں سونگھ کر، عجیب و غریب غلیظ طریقے لوگوں نے ایجاد کیا ہے۔ خیر، ایجاد کیا، سب سے پہلا گناہ اس نے کائنات کے اندر دنیا میں کیا، لیکن کم سے کم وہ اپنے حد تک تو رکھے، ایسا بھی نہیں کرتا بلکہ 10 دوستوں کو بتائے گا۔ بلکہ میں اور ایک مثال دوں، نوجوانوں سے ملاقات پر معلوم ہوتا ہے کسی ایک نوجوان کو ایک خراب قسم کی ایک ویب سائٹ مل گئی، تو جب وہ خراب قسم کی ویب سائٹ مل گئی، وہ خود گناہ کیا، وہ خود اللہ رسول کو ناراض کیا، اسی پر وہ بس نہیں کرتا بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو مزہ مجھے ملا وہ مزہ دوسروں کو، میرے دوستوں کو بھی ملے، میرے فرینڈز کو ملے، اس لیے وہ جاتا ہے یا فون میں بیٹھے بیٹھے اس لنک کو، اس ویب سائٹ کی لنک کو وہ اپنے دوستوں کو شیئر کرتا ہے۔ کوئی گانا سن لیا، مزہ مل گیا، وہ گانا شیئر کرتا ہے، فلمیں شیئر کرتا ہے، اس قسم کی عجیب و غریب بلکہ بے حیا قسم کی ننگی عورتوں کی تصویریں، اس طرح کی ویڈیوز یہ اپنے دوستوں کو شیئر کرتا ہے۔ گناہ کو سب سے پہلے اس نے ویب سائٹ سے نکالا، گناہ کو سب سے پہلے اس نے ایجاد کیا، تو یہ گناہ وہ دوسروں کو آگے بڑھاتا رہے گا۔ جو بھی اس گناہ میں مبتلا ہوگا، پہلے جو بھیجنے والا تھا وہ اس کو اس میں برابر کا حصہ ملتا رہے گا۔ من سن سنتن سیئتن، حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایک آدمی برا طریقہ دنیا کے اندر ایجاد کیا، اس کا دیکھا 10 لوگ، اس کو دیکھ کر 20 لوگ، اس کو دیکھ کر 40 لوگ، آگے اس گناہ کو کرتے گئے تو سب سے پہلے جس نے اس گناہ کو شروع کیا اس پر وہ وبال آتی رہے گی، اس پر سارے گنہگاروں کے گناہ کا حصہ اس کو بھی ملتا رہے گا۔ برخلاف اس کے ایک آدمی اچھا کام شروع کیا، ایک آدمی نے 10 روپئے کسی کو دے دیے، یا اس لاک ڈاؤن کے اس عجیب و غریب قسم کے حالت کے اندر کسی نے کسی غریب کی مدد کی، کسی خاص انداز سے مدد کی، کسی کو چاول لے کے دے دیا، کسی کو چھپے طریقے سے جا کے پیسے دے دیا کسی غریب گھرانے کو، اس کو دیکھ کر 10 لوگوں نے مدد کی، تو ان سارے مدد کرنے والوں کے لیے جو ثواب ہے ان ثوابوں میں سب سے پہلے مدد کرنے والے کو بھی برابر کا حصہ ملے گا، نیکی کرنے والے ہر ایک کو اس کا پورا حصہ ملے گا، ساتھ میں سب سے پہلے جس نے اس نیک کام کو شروع کیا تھا اس کو بھی حصہ ملے گا۔ خیر، اپنی زندگی میں ہرگز کسی گناہ کی ایجاد نہ کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی شخص کائنات میں اس گناہ کو کرے گا تو بانی
اور یعنی پہلے شخص کو برابر کا حصہ گناہ میں سے ملے گا، اور اس کا مجد ہونے کے اعتبار سے، اس کو شروع کرنے والا ہونے کے اعتبار سے ہمیشہ کی ذلت، ہمیشہ کی رسوائی کا بھی وہ حقدار ٹھہرے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کی وہ تاریخی دعا جس کو قرآن نے بھی نقل کیا، بڑی پیاری دعا ہے، اس کو نقل کر کے ہم سیرت ابو البشر، سیرت حضرت آدم کو مکمل کرنا چاہتے ہیں علیہ السلام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے رب ہمارے، ہم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، تیری بڑی نافرمانیاں کی، گناہ کیا۔ اگر تو ہم کو نہیں بخشے گا، تو ہم کو معاف نہیں کرے گا، اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، تو ہم پر ترس نہیں کھائے گا، تو ہم ضرور برباد ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہم پر رحم کر دے، ہمیں معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔